میرے تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج کی کہانی کا نام ہے تھپڑ اور ان کو لکھنے والی ہیں رخسانہ نگار عدنان۔ تو چلیے بنا وقت ضائع کیے بغیر کہانی شروع کرتے ہیں۔ وہ جلدی یونیفارم کا دوپٹہ سیٹ کرتی بالوں کو کیچر میں قید کر رہی تھی۔ روکھے بال دائیں بائیں نکلے جا رہے تھے۔ اس نے جھنجھلا کر بالوں کو کس کر پونی کی صورت میں جکڑ لیا۔ نمرا آ بھی جاؤ، پھر شور مچاؤ گی، لیٹ ہو گئی۔ بھیا کی آواز پر اس نے برق رفتاری سے بیگ کندھے پر ڈالا اور موبائل سینے سے لگائے ہوئے تیزی سے باہر نکلی اور لمحہ بھر کو ٹھٹک گئی۔ تائی امی کا بھانجا عاشر سامنے ہی بیٹھا مزے سے سیب دانتوں سے قطر کر کھا رہا تھا۔ بھیا اس کے منتظر تھے۔ وہ کمینی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے غیر شعوری طور پر دوپٹہ کندھوں پر پھیلا لیا۔ تائی امی بھابھی کے ساتھ کچن میں ناشتہ بنانے میں مصروف تھی۔ نمرا میری بیٹی، ناشتہ کر کے جانا، پھر دن بھر بھوکی رہو گی، انہوں نے وہیں سے پکارا۔ چلے بھیا، اس نے آہستہ سے کہا۔ چلو آ گیا زین، جاتے ہوئے نمرا کو چھوڑ جانا، مجھے بھی تیار ہونا ہے آفس کے لیے، بھیا نے زین کو دیکھتے ہی کہا تو نمرا پر جیسے بجلی ہی گر گئی۔ چلو بھائی، میرا انٹرویو ہے، اماں جلدی سے نفل پڑھ لیں حاجت کے میرے لیے، اس نے نمرا کو کہتے ہوئے کچن کی طرف آواز لگائی۔ چلو نا، اب پتھر کی طرح کیوں کھڑی ہو؟ زین نے حسب عادت بے تکلفی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ عاشر نے بے وقوفی سے دانت نکال کر ہنسنا شروع کر دیا۔ نمرا نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ بھیا، ابھی میری نائلہ سے بات ہوئی، میری پہلی 3 کلاسز نہیں ہوئی، اس لیے میں آج کالج نہیں جا رہی۔ وہ ہاتھ چھڑا کر بھیا کے پیچھے ہو چکی تھی۔ سن لے، آپ نے خواہ مخواہ آسمان سر پر اٹھا رکھا تھا، نمرا کو دیر نہ ہو جائے۔ بھابھی طنز کرنے سے نہیں چونکی۔ بھیا دیکھیں کیسے یہ پڑھائی سے بھاگنے لگی ہے۔ زین نے بھیا کو اکسایا۔ چلو نا، بلکہ میں واپسی پر بھی لے لوں گا، اب نخرے کس بات کے ہیں؟ زین نے پھر سے اس کا ہاتھ کھینچنا چاہا۔ کہہ دیا نا مجھے نہیں جانا، تو کیوں سب پیچھے پڑ گئے ہیں؟ وہ اتنی زور سے چیخی کہ تائی امی گھبرا کر کچن سے باہر نکل آئیں۔ اور تم دور رہا کرو مجھ سے، وہ قریب آتے زین پر چلائی تھی اور آنسو ضبط کرتی واپس کمرے میں بھاگ گئی۔ دیکھا کتنا بگڑ گئی ہے یہ، کسی چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں رہی۔ بھابھی اونچا بولنے لگی، اور کمرہ بند کر کے آرام فرمانے نہیں لگ جانا، آ کر کچن میں کام کرواؤ۔ وہ کچن سے ہی حکم نامہ جاری کر رہی تھی۔ زین کا منہ اتر گیا اور وہ خاموشی سے باہر جا کر بائک لے کر چلا گیا۔ خالہ ناشتہ دے دیں، مجھے بھی آفس جانا ہے۔ ماحول کی سنگینی دیکھ کر عاشر بھی کھسکتے ہوئے بولا، جبکہ بھیا کے چہرے پر گہری سوچ تھی اور اس کے آنسو تو تھم ہی نہیں رہے تھے۔ امی کے جانے کے بعد وہ اپنے گھر میں تھی، بے سہارا ہو گئی تھی۔ حالانکہ تائی تایا نے اس کے ماں باپ کے چلے جانے کے بعد اس سے پیار محبت میں بھی کوئی کمی نہیں رکھی تھی۔ بھیا پہلے سے زیادہ خیال رکھنے لگے۔ نسرین بھابھی البتہ روایتی بھابھی تھی، کبھی مہربان اور کبھی انجان، ان سے کوئی گلہ بھی نہیں تھا۔ امی کے جانے سے پہلے بچپن سے لے کر نمرا اور زین کی بے حد دوستی تھی، دونوں میں بے تکلفی بھی بہت تھی۔ پھر ابو کے اچانک فوت ہو جانے کے بعد امی نے غیر محسوس انداز میں اسے زین سے فاصلہ برتنے کی تلقین کرنی شروع کر دی۔ پہلے وہ نظر انداز کرتی رہی، مگر پھر زین کا پہلے کی طرح سب کے بیچ بے تکلفی سے اس کا ہاتھ کھینچنا، اس کے بال کھینچنا یا اسے گھمانا تو وہ کچھ کترانے لگی۔ اور اس میں انتہائی لمحہ تب آیا جب ایک رات امی سوئیں اور صبح اٹھی ہی نہیں۔ اسے یوں لگا جیسے وہ اپنے گھر میں بے صاحبہ ہو گئی۔ وہ جان بوجھ کر زین سے بھاگنے لگی۔ وہ جہاں ہوتا وہ اس جگہ جاتی ہی نہیں۔ وہ پہلے کی طرح اس کے لیے آئس کریم، گول گپے، دہی بھلے لے کر آتا اور شور مچاتے ہوئے اسے پکارتا تو وہ جان بوجھ کر سوتی بن جاتی، باتھ روم میں چھپ جاتی، اور ابھی جو کچھ ہوا وہ روئی جا رہی تھی۔ کسی کو بھی یہ معیوب نہیں لگتا، نہ تائی امی کو نہ بھیا کو۔ تم آئندہ زین کے ساتھ اکیلی بائک پر نہیں جاؤ گی۔ اپنی وفات سے چند دن پہلے وہ جو اپنی دوست کی سالگرہ کا تحفہ زین کے ساتھ لے کر آئی تھی، امی نے اسے جس سختی سے کہا تو وہ بے اختیار ٹھٹک گئی۔ اور یہ عاشر، اس کی نظروں میں کیسی کمینگی اور حفظ ہے۔ تائی امی نے ایک اور نمونہ بلوا لیا گھر میں۔ وہ بالکل ہی کمرے میں بند ہو کر رہ گئی۔ بھابھی کڑتی رہتی، مگر وہ کوشش کرتی زین اور عاشر کی موجودگی میں کم ہی نکلے کمرے سے۔ اور اب تو میں بالکل نہیں نکلوں گی۔ اس نے اپنے ہاتھ کو دیکھا جسے زین نے زور سے پکڑ کر کھینچا تھا۔ زین کو جاب مل گئی، یہ اس شام کی سب سے بڑی خبر تھی۔ اس نے مٹھائی کھاتے ہوئے زین کو مبارکباد دی، مگر زین نے
ناراضگی سے منہ پھیر لیا، مگر نمرا نے اسے منانے کی کوشش نہیں کی۔ زین اور بھی ناراض ہو گیا۔ یہ نامحرم رشتے ہیں، کس وقت کس لمحے انسان کو گناہ کبیرہ میں مبتلا کر دیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ وہ اپنی پریشانی کسی سے بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ دن بہ دن وہ اپنے آپ میں سمٹتی جا رہی تھی۔ اس نے باہر جاتے ہوئے حجاب پہننا شروع کر دیا تھا، جس کا زین نے بہت مذاق اڑایا تھا۔ آج اس کی دوست یمنا کی شادی تھی اور اس نے بہت اصرار سے نمرا کو بلایا تھا۔ تائی امی نے بھی اس کا فون آنے کے بعد اسے نیا سوٹ بھی لے کر دیا اور جانے کے لیے خوب اصرار بھی کیا تو وہ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ اس نے بھیا سے پہلے ہی وعدہ لے لیا تھا کہ وہ اسے پک اینڈ ڈراپ کریں گے۔ وائٹ شرٹ اور ٹراؤزر پر خوبصورت موتیوں کا کام تھا۔ وہ بہت سادگی سے تیار ہوئی تھی۔ بڑی سی چادر لیے وہ باہر نکلی۔ عاشر سامنے ہی کھڑا تھا۔ وہ بے اختیار ٹھٹک گئی۔ واؤ! اس کے ہونٹ مسکرائے۔ وہ بھیا کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ چلو میں لے جاتا ہوں۔ وہ بے تکلفی سے آگے بڑھا۔ شکریہ، میں بھیا کے ساتھ جا رہی ہوں۔ تو کیا ہو گیا، میں بھی تو وہیں جا رہا ہوں، لے جاتا ہوں۔ اس نے بے تکلفی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا، کہہ کر اس کی کمر کے گرد دوسرا بازو مائل کرنے لگا۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ بھیا ایک دم سے آئے اور ایک زوردار تھپڑ عاشق کے منہ پر مارا تھا۔ تمہاری اتنی جرات، آپ نے تھپڑ مارنے میں دیر کر دی بھیا۔ کیا جب سے آنکھیں بند کر رکھی تھی، جب ہر کوئی مفت کا مال سمجھ کر اپنی طرف کھینچتا تھا، کہہ کر وہ روتی ہوئی بھاگ گئی اور دروازے میں کھڑا زین ششدر رہ گیا۔ تائی امی تو کچن کے دروازے پر ساکت رہ گئی تھی۔ بھیا کا سر جھکا ہوا تھا۔ وہ 2 گھنٹے کمرے میں روتی رہی، جب تائی امی نے اسے آ کر گلے سے لگا کر پیار کرنے لگی۔ میری بچی، میں نے تو تجھے کبھی زکیہ کی بیٹی کہا ہی نہیں۔ پہلے دن سے تجھے اپنی بیٹی کہا۔ میں جو کچھ دل میں سوچتی ہوں، زین نے اس سے پہلے مجھ سے اپنے باپ سے تمہیں اپنانے کی بات کر دی تھی۔ ہم یہ بات زبان پر اس لیے نہیں لے کر آئے کہ زین کو پہلے جاب مل جائے، اور جب تک ایسا کچھ نہیں ہو جاتا وہ تمہارے لیے نامحرم تھا۔ ہم نے دین کو صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ سمجھ لیا ہے۔ یہ بھول گئے ہیں کہ ہمارا دین زندگی کے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ہم یہ سب کچھ فراموش نہیں کر سکتے، جوائنٹ فیملی ہو یا جدا گھر۔ جوان کزن کے آپس میں میل جول اور بے تکلف انداز کو بھی ایسی نظر سے دیکھا ہی نہیں جس کا ہمارے رب نے حکم دیا۔ یہی زین کی بے تکلفی تھی جس نے عاشق کو جرات دی۔ میں تم سے معافی مانگتی ہوں میری بیٹی، میں ماں تھی تمہاری، تو مجھے خیال رکھنا چاہیے تھا۔ تائی امی نے بے اختیار اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ پلیز تائی امی، ایسا نہ کریں، آپ میری بڑی ہیں۔ تو ان کے ہاتھ تھام کر بولی، امی اپنی ہی صفائی پیش کرتی جا رہی ہیں، میری بھی تو سفارش کر دیں یا پھر پردہ کر لیں تو میں خود آ کر صفائی پیش کر دوں گا۔ زین دروازے کی اور سے بولا، خبردار جو تم اندر آئے، جب تک ریحان بیٹا اپنی بہن نمرا کی رضامندی تمہارے لیے نہیں دے دیتا، اس وقت تک تمہارا نمرا سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ میری بیٹی تو اب یہ ہمیشہ کے لیے ہے، انہوں نے کہہ کر اسے اپنے سینے میں چھپا لیا۔ زین نے آگے بڑھ کر نمرا کے مسکراتے چہرے کو دیکھا اور اطمینان سے باہر نکل گیا کہ یہ دوری اب کچھ دنوں کی تھی۔ برائے مہربانی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔